الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 15 سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس صورت کو اسریٰ بھی کہتے ہیں۔ اسریٰ کا مطلب ہے رات کو لے کر جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ سفر کے اس حصے کو اسریٰ کہا جاتا ہے، چونکہ اس صورت کے آغاز میں واقع معراج کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام صورت اسریٰ بھی ہے۔ یہ صورت 111 آیات اور 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ مکی صورت ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس صورت کے درجہ ذیل مضامین ہیں: کفار کو تنبیہ کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لیں اور خدا کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی روش بدل لیں۔ اس ضمن میں بنی اسرائیل کو بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جو ہجرت کے بعد عنقریب براہ راست زبان وحی کا مخاطب بننے والے تھے کہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اور اب جو موقع بعثت نبوی سے مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ انسانی سعادت اور فلاح کے اصول سمجھاتے ہوئے توحید خداوندی، نبوت اور قرآن کے حق ہونے کی واضح دلیلیں دی گئی ہیں، اور معترضین کے شبہات و اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ہجرت کے بعد اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا، اور جو اجتماعی نظام برپا ہونے والا تھا اس کے اصول اور اس کی بنیادیں بتائی گئیں۔ دوسرے لفظوں میں اس اسلامی مملکت کا منشور سامنے رکھ دیا گیا ہے جو 1 سال کے بعد ہجرت کے بعد قائم ہونے والی تھی، اور یوں واضح طور پر بتا دیا کہ جس معاشرے کی تعمیر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں اس کا خاکہ یہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ مشکلات کے طوفان میں مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور پورے صبر و استقلال کے ساتھ تبلیغ و اصلاح کے کام میں لگے رہیں۔ سخت سے سخت مرحلے پر ادنیٰ سی لغزش کا امکان تک باقی نہ رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے ہر رسول کو آسمان اور زمین کی بادشاہت اور نظام کائنات کا مشاہدہ کرایا ہے تاکہ وہ بچشم سر دیکھ لیں اور پورے یقین کے ساتھ دعوت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا مشاہدہ کرایا گیا جسے معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معراج کے واقعے کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہے۔ اس معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں کیونکہ اصلاح نفس، تزکیہ نفس اور ثابت قدمی کے لیے یہ ایک عظیم نسخہ الہی ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے۔ سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اس رکوع میں پہلے تو معراج کا واقعہ بیان ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے تھوڑے سے عرصے میں پہلے مکہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر کروایا۔ گویا اس سفر کے ذریعے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کی تولیت سے محروم کر کے یہ اعزاز امت محمدیہ کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد آسمانوں پر اپنی قدرت و سلطنت کی نشانیاں اور نظام کائنات کے حقائق دکھائے۔ اسلوب بیان ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سفر روحانی نہیں جسمانی تھا اور ایک معجزہ تھا۔ پھر بنی اسرائیل کا حال شروع ہوتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل پر 2 عذابوں کا ذکر بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ نے بخت نصر کے ذریعے انہیں شدید تباہی سے دوچار کیا۔ پھر عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے وہ دوبارہ عروج پر پہنچے، لیکن ایک بار پھر انہوں نے جب سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ نے انہیں رومیوں کے ذریعے برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل اور سب کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہے اور کس طرح ان کی نافرمانیوں کی بدولت ان پر دنیا ہی میں محکومیت و مسکنت کی تباہیاں نازل ہوتی رہیں۔ پھر بنی اسرائیل اور سب کو جتلا دیا کہ قرآن سے انکار کرو گے
اور فساد پھیلاؤ گے تو پھر دنیا میں بھی روح سیاہی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر پھر سے عروج حاصل کرنا ہے تو قرآن کی پیروی کرو، کیونکہ بے شک یہ قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس پر ایمان اور عمل صالح ہی دنیا و آخرت کی کامرانیوں کا ضامن ہے۔ غرض امت کو قرآن کی پیروی میں سے ایک بار پھر عروج ملے گا۔ رکوع نمبر 2 ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ اس رکوع میں پہلے تو انسان کی ذہنیت بتائی ہے کہ وہ بہت جلد باز واقع ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات فوراً پوری ہو جائیں، عمل کا نتیجہ و ثمرہ فوراً سامنے آ جائے۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، حالانکہ جلد بازی اچھی نہیں۔ یہ بھی بتایا کہ ہر انسان کے اعمال کا سارا ریکارڈ محفوظ رکھا جا رہا ہے، قیامت میں اس کے سامنے پیش ہوگا اور انسان اپنا نام اعمال دیکھ کر احتساب کرے گا۔ پھر یہ اصول بتایا کہ ہر شخص کا عمل اس کے لیے مفید یا مضر ہے، دوسرے کے عمل کی ذمہ داری اس پر نہیں۔ پھر بتایا کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے اور کوئی ہادی حق کا پیغام نہ پہنچا دے، اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ پھر یہ بتایا کہ کسی بستی پر عذاب اس وقت آتا ہے جب اس کے خوشحال باشندے اترانے لگتے ہیں اور بدکاریاں پھیل جاتی ہیں۔ پھر دنیا پرستی کی مذمت کرتے ہوئے تعلیم دی گئی کہ آخرت کے لیے سعی و کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کے طلبگاروں کو اللہ دنیا میں جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ البتہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش بھی کر رہے ہوں تو اللہ ایسی مبارک کوششوں کی بہترین قدر افزائی فرمائے۔ رکوع نمبر 3 ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس رکوع میں سب سے پہلے توحید کا حکم دیا گیا، اس کے بعد حسن معاشرت سے متعلق چند احکامات ہیں جن میں پہلے والدین کے متعلق چند ضروری احکام و آداب بیان کیے گئے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ والدین کو جھڑکو مت، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، والدین کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو۔ پھر رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد، ان کا حق ادا کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ اس رکوع میں اسراف، فضول خرچی اور بخل دونوں کی ممانعت کی گئی۔ غرض مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے حکم دیا کہ مال کو بہبودہ کاموں میں خرچ مت کرو، مال کو بیہودہ کاموں میں خرچ مت کرو۔ بیہودہ کاموں میں مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ رکوع نمبر 4 ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اس رکوع میں مزید معاشرتی ہدایات کا بیان ہے۔ پہلے تو رزق کی تنگی کے سبب قتل اولاد سے ممانعت کی گئی۔ ان کے رزاق تم نہیں بلکہ اللہ ہے۔ اولاد کے بارے میں فرمایا کہ ان کے رزاق تم نہیں بلکہ اللہ ہے۔ قتل اولاد کی جو بھی شکل ہو، پیدائش کے بعد یا اسقاط حمل کی صورت میں، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو زنا کے قریب لے جائے۔ انسانی جان کے احترام کا سبق دیتے ہوئے ناحق قتل سے روکا گیا۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، عہد اور وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ پھر ناپ تول میں کمی بیشی کے مرض کو روکا گیا۔ پھر فرمایا کہ جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ پھر کبر و غرور کی حرکتوں سے ممانعت کی گئی اور آخرت میں شرک کی مذمت کرتے ہوئے اس برائی سے روکا گیا۔ رکوع نمبر 5 ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔
اس رکوع میں شرک کی تردید کرتے ہوئے توحید کا اعلیٰ طریقے سے درس دیا گیا اور بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ تم ان سب کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر بتایا ہے کہ کس کس طرح سے قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے، یہ سب اس لیے کہ آخرت کی زندگی پر یقین نہیں، اور منکرین آخرت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب گل سڑ جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ کس طرح اٹھائے جائیں گے، حالانکہ خدا کی قدرت کا صحیح علم ہو تو معلوم ہو کہ انسان پتھر بن جائے یا لوہا یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور چیز، قیامت میں وہ ضرور اٹھایا جائے گا۔ رہی یہ بات کہ ایسا کب ہوگا تو اس کا علم اللہ کو ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، جلد ہی ہوگا، اور جب ایسا ہو جائے گا تو محسوس ہوگا کہ تھوڑے ہی عرصے سوتے رہے ہیں۔ رکوع نمبر 6 ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس رکوع میں مخالفین کو پند و نصیحت عمدہ انداز سے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہا گیا کہ شیطان سخت اور نازیبا گفتگو کہلوانا چاہتا ہے تاکہ مخاطب میں ہٹ درمی پیدا ہو جائے اور وہ راہ حق اختیار نہ کرے، لیکن میرے بندوں کو ہمیشہ اچھی بات ہی زبان سے نکالنی چاہیے۔ بد کلامی سے بہم پھوٹ پڑتی ہے اور شیطان کا ناپاک مقصد پورا ہوتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ انسانوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں، کسی آفت کو نہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی ٹال سکتے ہیں، صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ نیز غیر اللہ سے حاجت روائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے روکا گیا ہے۔ اللہ فرمائشی معجزے اس لیے نہیں دکھاتا کہ آج تک کوئی قوم معجزہ دے کر ایمان نہیں لائی۔ قوم سمود کے سامنے زندہ اونٹنی ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ سے برآمد کر دی گئی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جو فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے وہ عذاب ہی کا مستحق ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اس رکوع میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا سجدہ کرنے اور ابلیس کی سرکشی کا واقعہ دہرا کر بتایا گیا کہ شیطان کو جو مہلت ملی ہے اس کی وجہ سے وہ انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اس کے فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آگاہ کیا گیا کہ ابلیس اپنی آواز کے ذریعے انسان کو گمراہ کرے گا۔ موسیقی، گانے، نوحے، گمراہ کن تصورات کی تبلیغ، لسانی و نسلی تعصبات کا پرچار اور فرقہ واریت کی پکار ابلیس ہی کی آوازیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ ابلیس انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جائے گا۔ حرام کمائی، مال کا بیجا اڑانا، اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا، دراصل ابلیس کو مال و اولاد میں شریک کرنا ہے۔ اکثر انسان ابلیس کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل محسن اللہ ہے۔ وہی سمندری طوفان سے بچا کر انسان کو بحفاظت خشکی پر لاتا ہے، لیکن خشکی پر آنے کے بعد انسان اس کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ کیا اللہ اسے خشکی پر ہلاک نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ سمندر میں لے جا کر غرق نہیں کر سکتا؟ بتا دیا کہ توحید انسان کی فطرت میں داخل ہے، شرک فطرت اور وجدان و ضمیر کی آواز سے فرار اختیار کر کے کیا جاتا ہے۔ پھر انسان کے ناشکری کی عادت کو بتا کر عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ نے تو انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن وہ ابلیس کی پیروی کر کے اپنے شرف کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس رکوع میں پہلے تو قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس دن ہر امت اپنے امام یعنی نام اعمال کے ساتھ جواب دہی کے لیے بلائی جائے گی۔ ایماندار اور نیک عمل کرنے والے کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جو دنیا میں راہ حق کو دیکھنے سے اندھا رہا اور باطل کے اندھیروں میں گرا رہا تو وہ آخرت میں بھی کامیابی کو دیکھنے سے اندھا رہے گا۔ پھر آگاہ کیا گیا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کے مطابق قرآن میں ترمیم کر دیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی
اور وہ اس دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اب مشرکین کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر خود ہی زیادہ عرصہ مکہ میں نہ رہ سکیں گے۔ اللہ کی بات پوری ہوئی اور ہجرت کے دوسرے ہی سال بدر میں مشرکین کے 70 سردار واصل جہنم ہوئے۔ غرض کافروں کے منصوبوں اور ان پر پانی پھیر دیے جانے کا بیان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے فضل و کرم کی یاد دہانی ہے۔ بتا دیا کہ جو قوم کسی نبی کو جھٹلاتی ہے اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے، وہ بالآخر ہلاک کر دی جاتی ہے۔ اس طرح اس میں ہجرت نبوی کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اب مکہ کے کافروں کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں نیست و نابود کر دیے گئے، اور جو بچ رہے فتح مکہ تک ایمان لانے پر مجبور ہوئے۔ رکوع نمبر 9 ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اس رکوع میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو 5 وقتہ نماز اپنے وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا۔ خاص طور پر فجر کی نماز میں طویل قرآن پڑھنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی بھرپور حاضری ہوتی ہے۔ رات اور دن کے دوران ذمہ داریاں ادا کرنے والے تمام فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں اور بڑا روح پرور سما ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز مزید اضافی عبادت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ مقام محمود سے اکثر مفسرین قیامت کے دن مقام شفاعت کبریٰ مراد لیتے ہیں۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل ہی مٹنے والا ہے۔ یہ ہجرت ہی حق کی غلبے کی تمہید بن جائے گی۔ پھر بتایا کہ قرآن مومنوں کے حق میں شفا ہے اور رحمت ثابت ہوگا، اور ناقدری کرنے والوں کے لیے ابدی خسارے کا باعث ہوگا۔ رکوع نمبر 10 ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اس رکوع میں پہلے تو بتایا ہے کہ رکوع امر رب سے ہے۔ تمہیں روح کی حقیقت کہاں سے پتہ لگ سکتی ہے؟ تمہارا علم تو پہلے ہی بہت کم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے جو فضل و کرم ہے ان کا تذکرہ ہے، جس میں سر فہرست قرآن ہے۔ پھر کفار کو چیلنج دیا گیا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں تو سارے انسان و جنات اپنے تمام مددگاروں کے ساتھ مل کر اس جیسا قرآن بنا لائیں۔ مشرکین اس چیلنج کا جواب دینے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزے دکھانے کے مضحکہ خیز مطالبے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیں، یا مکہ کی پتھریلی زمین میں انگور اور کھجوروں کے ایسے باغ اگا دیں جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوں، یا ہمارے اوپر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے ہمارے بالکل سامنے لے آئیں، یا اپنے لیے سونے کا محل تعمیر کر دیں، یا ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور کتاب لے کر اتریں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جواب دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کا معجزہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو مقابلے میں اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ تم ایسا نہ ابھی تک کر سکے ہو اور نہ ہی کبھی کر سکو گے۔ رکوع نمبر 11 ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ۔ اس رکوع میں مخالفین کے اعتراض کے پیرائے میں اس تعجب کی حکایت کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوب ہے کہ بشر کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ جواب دیا گیا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو فرشتے ہی رسول بن کر آتے، لیکن انسان بستے ہیں، ان کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا رسول ہی لوگوں پر حجت پوری کر سکتا ہے جس میں تمام بشری تقاضے ہوں، اور پھر وہ اللہ کے احکامات پر عمل کی مثال قائم کر کے دکھا دے۔ کامل عملی نمونہ دیکھنے کے باوجود جو بد نصیب حق کا انکار کریں گے تو اللہ انہیں روز قیامت اس طرح زندہ کرے گا کہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔
پھر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر قیامت پر منکرین کے تعجب کی حکایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس پہلی تخلیق پر تو تمہیں تعجب نہیں، پھر دوبارہ زندہ کیے جانے پر کیوں؟ نقش اول تو بہرحال نقش ثانی سے مشکل کام ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ اس رکوع میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ فرعون نے ان نشانیوں کو جادو قرار دیا۔ اللہ نے فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، لیکن قرب قیامت تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ پھر بتایا گیا کہ قرآن حق لے کر نازل ہوا ہے۔ پھر بتایا کہ جو لوگ قرآن سمجھتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کس طرح تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ تم اللہ کو اللہ کہو یا رحمان، جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے ہیں۔ اس اللہ کی حمد کرتے رہو جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو ہر کمی سے پاک ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کیا کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اس کا حق ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل یہاں پر ختم ہو گئی۔ سورۃ الکہف کا آغاز ہے آگے۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ یہ سورت 110 آیتوں اور 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت حبشہ سے پہلے مکی زمانے کے تیسرے دور کے لگ بھگ نازل ہوئی، جبکہ مخالفین کی طرف سے ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت اختیار کر لی تھی۔ یہ سورت مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اہل کتاب کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کی غرض سے کیے تھے۔ سوال نمبر 1 تھا اصحاب کہف یعنی غار والے کون تھے؟ سوال نمبر 2 تھا ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ سوال نمبر 3 ہے قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کے لیے ان کو تجویز کیا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ اللہ نے ان سوالات کے جوابات میں یہ سورت نازل فرمائی، مگر محض قصہ بیان کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ ان کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں کر دیا جو دعوت دین کے اس مرحلے میں درپیش تھیں۔ اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن دے رہا ہے۔ ان کا حال مکہ کی مٹھی بھر مسلمانوں سے اور ان کی قوم کا حال تم ظالموں سے مختلف نہ تھا۔ پھر اسی قصہ سے اہل ایمان کو تسلی اور ہمت بڑھانے کا کام لیا گیا۔ اس طرح قصہ خضر و موسیٰ علیہ السلام سے ایک طرف تو مومنین کے لیے سامان تسلی کیا گیا اور دوسری طرف گویا کفار سے کہا گیا کہ اللہ کی مشیت کے کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے، اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو۔ اس کے بعد قصہ ذوالقرنین ارشاد ہوا اور اس میں سوال کرنے والوں کو یہ سبق دیا گیا کہ تم تو اپنی ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین اتنا بڑا فرما روا تھا اور ایسا زبردست فاتح اور ایسا قدر عظیم الشان ذرائع کا مالک، لیکن وہ اپنی حقیقت کو نہ بھولا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رہا۔ پھر قصوں کے درمیان مناسب جگہوں پر وعظ و نصیحت اور برے انجام سے ڈرانے کے متعلق بھی اپنے اسلوب کے مطابق کام لیا گیا۔ اس صورت کا مرکزی موضوع فتنوں سے بچاؤ ہے، چنانچہ اس صورت میں 4 طرح کی آزمائشیں اور فتنے بیان کیے ہیں تاکہ ان سے بچاؤ کی تدبیر کی جا سکے۔ دین و ایمان کی وجہ سے آزمائش کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ، مال و دولت کی وجہ سے فتنہ و آزمائش کے لیے باغ والوں کا واقعہ، علم کی وجہ سے آزمائش کے لیے حضرت موسیٰ و خضر علیہم السلام کا واقعہ،
جاہ و سلطنت کی وجہ سے فتنہ و آزمائش کے لیے ذوالقرنین کا واقعہ، یہ چاروں ہی دجالی فتنے بھی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیتیں اور ان کے مضمون کو ذہن نشین اور قلب میں جاگزیں کر لیا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ رکوع نمبر 1 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس رکوع میں پہلے تو قرآن کے نزول کے غرض و غایت بتاتے ہوئے اس پر ایمان لانے والوں کو بشارت دی گئی، پھر شرک کی مذمت بیان ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی اس تڑپ کو بتایا گیا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کے قلب مبارک میں تھی، پھر بتایا کہ زمین پر جو کچھ بھی بنایا گیا اس کے ذریعے دنیا کو سجایا گیا ہے اور بڑی زیب و زینت دی گئی ہے۔ اس دنیا میں بڑی کشش ہے اور یہ انسانوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ اب یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ دنیا کی چکا چوند میں کھو کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، یا دنیا کی وقتی اور کم تر لذتوں کی بجائے آخرت کی دائمی اور بہتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہوئے ہیں۔ دنیا کا انجام یہ ہے کہ یہ عنقریب فنا ہونے والی ہے، اس لیے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو اپنے دین، ایمان اور توحید کی حفاظت کی خاطر ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ گئے اور غار میں جا کر پناہ لی۔ پھر اصحاب کہف غار والوں کے قصے کی ابتدا کی گئی۔ وہ غار والے چند جوان تھے، مشرکوں سے تنگ آ کر ایک غار میں پناہ لی تھی اور دعا کی تھی کہ پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرما اور ہمارے لیے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجیے۔ اللہ نے ان پر نیند حاوی کر دی، وہ کئی سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ رکوع نمبر 2 ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ غار والوں کا تعارف کرایا کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ایمان کی برکت سے ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ اللہ نے انہیں ایسے مشکل امتحان سے گزارا کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ جینا ناممکن ہو گیا، تو انہوں نے صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ بادشاہ وقت نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم توحید کے عقیدے سے باز نہ آئے تو رجم کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ پھر بتایا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسے غار میں پناہ دی جس میں طلوع کے وقت آفتاب کی کرنیں داخل ہوتی تھیں اور نہ غروب کے وقت۔ رکوع نمبر 3 ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ۔ اس رکوع میں پہلے تو اصحاب کہف کی حالت بتائی گئی ہے کہ وہ کس طرح سوتے سوتے کروٹیں لیتے تھے کہ دیکھنے والے انہیں جاگتا سمجھیں۔ پھر ان کے کتے کا تذکرہ کیا کہ وہ غار کے دہانے پر اس طرح اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کاٹنے کو دوڑے گا، اور دیکھنے والے اسے دیکھتے تو بھاگ کھڑے ہوتے۔ پھر بتایا کہ جاگنے کے بعد کس طرح انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور کس طرح انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے آبادی میں بھیجا اور کس طرح انہیں اس کا خاص طور پر لحاظ تھا کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پھر بتایا کہ لوگوں نے ان کے بارے میں بڑے اختلافات کیے ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ، اصل تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآنی سیاق و سباق سے مفسرین نے راجح بات یہ بتائی ہے کہ وہ 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور جس غار میں وہ مقیم رہے وہیں ان کا یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا دی گئی۔ اس قصہ میں جہاد، ہجرت، اللہ کے لیے گھر بار وغیرہ سب قربان کر دینے کے جذبہ و حوصلہ کا سبق ہے۔ اس واقعے کے ذریعے ایمان بچانے کی تدبیر بھی بتائی کہ اگر ایمان بچانا ہے تو نیک اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایمان بھی بچا رہے گا اور آخرت کی یاد اور اللہ کے حضور پیشی کی فکر بھی ذہن میں تازہ رہے گی۔ مادیت اور ایمان میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ آئے تو ایمان ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ رکوع نمبر 4 ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اس رکوع میں اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے
اور خدا ہی کی مدد پر بھروسہ کرنے کی غرض سے یہ تعلیم دی گئی کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ پھر اصحاب کہف کے سلسلے میں اس کے غار میں سوتے رہنے کی مدت 309 سال بتاتے ہوئے کہا، اصل مدت اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی عالم الغیب ہے۔ پھر یہ حقیقت بیان کی گئی کہ مشکلات میں انسان کا سہارا اور سکون کا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے سناتے رہیں اور مشرکین کا کوئی دباؤ قبول نہ کیجیے۔ ان کے مطالبے پر فقراء صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی قربت سے محروم نہ کیجیے۔ یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ ان کی بجائے سرداران قریش کو اہمیت دی تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ بھی دنیا کی چمک دمک زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے امت کے لیے دنیا پرستی کی مذمت کا اسلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرتے رہیں، جو حق کو قبول کرے گا اللہ اسے نوازے گا، جو حق قبول نہیں کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ رکوع نمبر 5 ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا۔ اب مال و دولت کی وجہ سے فتنہ و آزمائش کے لیے دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے انگور اور کھجور کے 2 باغات عطا کیے تھے۔ باغات کے درمیان ایک نہر جاری تھی۔ دونوں باغات بڑے سرسبز تھے اور خوب پھل لاتے تھے۔ وہ شخص ہر وقت ان میں ہی مصروف اور اللہ کی یاد سے غافل رہتا تھا۔ ایک دن اسے اس کے ایک ساتھی نے متوجہ کیا کہ کچھ اللہ کو بھی یاد کر لیا کرو، عنقریب یہ باغات فنا ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، کچھ قیامت کی تیاری بھی کوشش کرو۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ میرے باغات پر کبھی زوال نہیں آ سکتا، میرا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی، اور اگر آئی بھی تو میرے لیے وہاں اس دنیا سے زیادہ مال و دولت ہوگا۔ اس کے ساتھی نے کہا، یہ باغ تمہاری منصوبہ بندی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے قائم ہے، اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ اللہ یہ نعمت چھین لے گا۔ ناشکری اور اسباب پرستی کی سزا ملی اور اس شخص کے باغات ایک آفت سے تباہ ہو گئے۔ اب وہ حسرت سے کہنے لگا، اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، میں نے اسباب پر وہ بھروسہ اور توکل کیا جو مجھے اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے تھا۔ اس فتنے کا علاج یہ بتایا گیا کہ انسان دنیا اور اپنی حقیقت سے کسی لمحہ غافل نہ ہو تاکہ عاجزی پیدا ہو، آخرت کی فکر بیدار رہے تاکہ مال و دولت کے نشے میں مست نہ ہو، مال و اسباب پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، انہیں عطیہ خداوندی سمجھ کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، اور مال و اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 6 ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس رکوع میں دنیا کی زندگی کے زوال و فنا کو کھیتی کی مثال کے ذریعے بتایا گیا۔ جس طرح جب تک پانی کی تری رہتی ہے سبزہ پھلتا پھولتا ہے، پھر زرد پڑ کر خشک اور چورا چورا ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کے مال و دولت اور اولاد بھی زندگی کے چند دن اس کے ساتھ رہتے ہیں، مگر جہاں زندگی ختم ہوئی سب چیزیں انسان سے جدا ہو جاتی ہیں۔ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، وہ یہیں رہ جاتے ہیں۔ پھر بتایا کہ حقیقت میں ہمیشگی کی زندگی میں انسان کے کام آنے والی چیز مال و دولت یا اولاد وغیرہ نہیں بلکہ اس کے نیک اعمال ہیں جو باقی رہنے والے اور ساتھ جانے والے ہیں۔ پھر قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا کہ کس طرح پہاڑ سرکا دیے جائیں گے اور زمین کے پٹ کھل جائیں گے اور سارے انسان اکٹھے کیے جائیں گے اور ان کے نام اعمال انہیں ملیں گے۔ جب گناہ گار مجرم اپنا نام اعمال دیکھے گا تو خوف سے لرزے گا اور کہے گا، ہائے بدبختی، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی بات کو، ہر چیز اس میں درج ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اس رکوع میں قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اللہ نے اسے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور بغاوت کی روش کا آغاز کیا۔
اب اس کی سلبی اور معنوی اولاد ہے جو یہ باغیانہ روش اختیار کیے ہوئے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے بجائے اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے۔ ان شیطانوں کا کائنات کے بنانے میں یا کائنات کے چلانے میں کوئی حصہ نہیں، لیکن دنیا میں اکثر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ روز قیامت یہ ظالم اپنے اس طرز عمل کی شدید سزا پا کر رہیں گے۔ غرض بتایا کہ ابلیس آدم و بنی آدم کا پہلے دن سے ہی دشمن ہے، چنانچہ بنی آدم کو شیطان کی پیروی سے روکا گیا۔ اس واقعے کے ذریعے تکبر اور غرور کا انجام اور بندگی کا تقاضا اطاعت و تسلیم کو بتایا۔ رکوع نمبر 8 ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ۔ اس رکوع میں پہلے یہ بتایا کہ قرآن میں طرح طرح سے ہدایت کو ذہن نشین کرایا گیا، اس کے باوجود لوگ ہدایت اختیار نہیں کرتے اور اپنے رب سے معافی طلب نہیں کرتے تو وہ گزشتہ قوموں کی طرح ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دے رکھی ہے۔ جن کے سامنے ہدایت پیش کی جاتی ہے اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت ان سے چھین لیتا ہے۔ اللہ کی اس رحمت کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے۔ رسولوں نے انسانوں کو نصیحت کی کہ عارضی دنیا کے بجائے دائمی آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرو، لیکن اس سے بڑے ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی جائے اور وہ اس نصیحت سے اعراض کرے۔ ان قریب یہ ظالم بڑے انجام سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 9 ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، چونکہ ہر پیغمبر دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرمایا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے، چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ خضر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ان کو پتہ یہ بتایا گیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تک سفر کریں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی، بس اسی جگہ انہیں خضر مل جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ خادم اس جگہ مچھلی والی بات بھول گئے اور آگے بڑھ گئے تو یاد آیا، پھر اس جگہ واپس آئے تو عبد صالح یعنی خضر سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صبر کے ساتھ ہمارا ساتھ نہ دے سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں صبر و ضبط کروں گا۔ تب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ کوئی معاملہ دیکھیں تو اس بارے میں کوئی سوال نہ پوچھیے گا جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ رکوع نمبر 10 ہے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا۔ چنانچہ اب اس رکوع میں 3 ایسے واقعات بیان کیے گئے جن کا ظاہر ظلم یا شر محسوس ہو رہا تھا لیکن ان کی حقیقت خیر تھی۔ پہلا واقعہ، اس کے بعد یہ دونوں حضرات چلے، کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ساختہ بول اٹھے کہ کیا سب کو آپ ڈبونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے کہا تھا نا کہ آپ خاموشی سے صبر کے ساتھ سب کچھ نہیں دیکھ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت فرمائی۔ دوسرا واقعہ، پھر آگے بڑھے، ایک لڑکا ملا، عبد صالح یعنی خضر نے اسے قتل کر دیا۔ اب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ ایک بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ یہاں تک تھا جی پارہ نمبر 15۔ پارہ نمبر 15 کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ رکوع چل رہا ہے، رکوع نمبر 10۔ کل پارہ نمبر 16 میں اس کا باقی حصہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی غلطی ہو اللہ رب العزت کو اپنی ستاری والا معاملہ فرمائے۔
خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوتے ہیں کل خلاصہ پارہ نمبر 16 کے ساتھ۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔